سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے زمین کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے گا یا اپنا گھٹنا زمین کے اوپر پہلے لگائے گا؟ اس مسئلے میں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں ملتی ہیں. دونوں حدیثیں ابو داؤد شریف کی ہیں. ایک وہ حدیث ہے جسے جناب ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری وہ حدیث ہے جسے وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. لیکن دونوں میں سے ایک روایت جو ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، جبکہ دوسری جو روایت ہے اس میں شریک بن عبداللہ القاضی یہ ایک راوی ہیں، حدیث بیان کرنے والوں میں سے ایک ہیں، اور یہ مدلس ہیں، اس لیے ان کی روایت جو ہے وہ کمزور قرار پاتی ہے. اس لیے ابو ہریرہ والی روایت جو ہے وہ صحیح قرار پاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ کی روایت کون سی ہے اور وائل بن حجر والی روایت کون سی ہے؟ جناب ابو ہریرہ والی روایت وہ ہے جس میں آتا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ ایسے نہ بیٹھے سجدے میں جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ پہلے لگائے اور گھٹنوں کو بعد میں لگائے. اور وائل بن حجر والی جو روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھٹنے پہلے لگائے. اب میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تناقض نہیں ہو سکتا، آپ کی باتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا. اس لیے علماء کرام دونوں حدیثوں کو اور حدیث کے بیان کرنے والوں کو پرکھتے ہیں، تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ وائل بن حجر سے جو لوگ روایت بیان کر رہے ہیں ان میں ایک آدمی ہے شریک بن عبداللہ القاضی، اور وہ جو ہے مدلس ہے، اس لیے اس کی روایت جو ہے وہ ناقابل اعتماد ہے اور پہلی حدیث قابل اعتماد ہے. چنانچہ نمازی کو چاہیے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ رکھے بعد میں گھٹنا رکھے. اور اس روایت کی تائید جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد نافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ میں جاتے تھے تو سجدہ میں پہلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے، گھٹنے بعد میں رکھتے تھے. اور ابن خزیمہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ بھی کہتے تھے ایسے ہی کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لحاظ سے میرے بھائی اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ نمازی کو سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ رکھنے چاہیے زمین پہ، پھر گھٹنے رکھنے چاہیے. سجدہ